السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 20 کو لے کر انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں پارہ نمبر 20 کو اردو ترجمے سے سمجھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت 81۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے۔ توحید کی دعوت دے کر جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں نے نہ ماننے پر آپ کو بڑا رنج و غم اور صدمہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری حق کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ زبردستی دین میں داخل کرنا آپ کا کام نہیں۔ یہ لوگ دین کی قبول کرنے میں بہرے اور مردہ لوگوں کی طرح ہیں۔ اطاعت و فرمانبرداری اور حق بات کو ماننا تو مسلمانوں کا نمل آیت 82۔ ایک عجیب جانور کا نکلنا۔ قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوہ صفا سے ایک ایسا عجیب شکل و صورت کا جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور ساری زمین میں گھوم پھر کر اہل ایمان کے چہرے پر ایمان اور کافروں کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا۔ پھر اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا اور جلد ہی قیامت قائم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس سخت آزمائش میں استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ قصص آیت 6 میں اللہ کا فیصلہ ہر تدبیر پر غالب رہتا ہے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا۔ مگر فرعون کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں ناکام ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کو اسی کی گود میں، اسی کے بستر اور محل میں شاہانہ انداز میں پرورش کرایا۔ آخر وہی موسیٰ علیہ السلام اس کی تباہی اور دریا میں غرق ہونے کا سبب بنے اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات و ستم سے آزاد کرانے میں کامیاب اور زمین میں حکومت و اقتدار کے مالک بنے۔ سورہ قصص آیت 15 اور 16۔ نیک لوگوں کا استغفار۔ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف اور معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بندوں کے لیے نصیحت ہے جب ایسا گناہوں سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، معصوم ہونے کے باوجود تو ہم گنہگاروں کو ہر حال اپنی گناہوں کی معافی اور توبہ و استغفار کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ جب بندے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے وہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ و استغفار توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ قصص آیت 57، 58، 60۔ اسلام قبول نہ کرنے والوں کو جواب۔ کفار مکہ اسلام نہ لانے پر یہ عذر پیش کرتے کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہمیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو انہیں جوابات دیے گئے۔ کفر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حدود حرم میں حفاظت کر رہا ہے، جبکہ سارے عرب میں قتل و فساد کا بازار گرم ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، بربادی اسلام لانے سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے آتی ہے، جیسا کہ پہلی قومیں کفر اختیار کر کے تباہ ہوئی۔ نمبر 3، بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں پہنچ بھی جائے، آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ سورہ قصص آیت 59۔ ظلم و سرکشی پر اللہ کی پکڑ۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا مذہب پسند اور وہ ہمارے کام سے ناراض ہے تو ہمیں پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ کو معاذ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا شوق نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنا کوئی پیغمبر مرکزی علاقے میں بھیجتا ہے جو انہیں سیدھے راستے کی بار بار دعوت دیتا ہے، لیکن لوگ جب اپنی ظالمانہ پرورش پر اڑے رہتے ہیں تب انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے تم اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہو کہ تم سے خوش ہے کہ تمہارے ظلم و سرکشی کی حد سے گزرنے تمہیں بھی پچھلی قوم کی طرح ہلاک و برباد کر دے گا۔ سورہ قصص آیت 67۔ نجات کا دارالمدار۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں خوشحالی و کامیابی کا راز بتایا کہ انسان دنیا میں خواہش کا غلام نہ بنے، سرکشی اور نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نیک کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ ایسا بندہ حقیقی طور پر دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ایسے لوگ ہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان و عمل صالح دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سورہ قصص آیت 76، 78۔ مال و دولت والوں کو چند ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کر کے مالداروں کو چند ہدایات دی ہے۔ نمبر 1،
اپنے مال و دولت پر ہرگز نہیں اترانا چاہیے۔ نمبر 2، مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، آخرت بنانے کی فکر میں دنیا کی ضروریات کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس نے اپنے فضل سے تمہیں اس میں عطا کیا ہے، لہٰذا تم بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بڑے مال میں شریک کرو۔ نمبر 5، مال و دولت کے نشے میں ہو کر ہرگز کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ نمبر 6، غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم نے مال و دولت اپنی عملی کوشش سے کمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ سورہ قصص آیت 85۔ فتح کا وعدہ۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اور مقام جعفہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ الگ ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے جدائی کا صدمہ ہوا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دوبارہ آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہوا اور آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ بھی دنیا و آخرت کے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت 2 اور 3۔ اہل ایمان کی آزمائش۔ ہر آدمی کا امتحان اس کی دینی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر انسان اپنے لین دین میں مضبوط ہوگا اسی قدر امتحان میں سختی کی جائے گی۔ چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر ان سے فیض اٹھانے والے صحابہ اور نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے سچے میں پہچان کراتا ہے اور سچے نیک بندوں کو ان کے صبر پر بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے دین کے بارے میں ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت 6۔ محنت کا پھل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 20 میں فرماتے ہیں محنت کا پھل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی کی اطاعت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی نافرمانی کا نقصان پہنچتا ہے۔ البتہ بندہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں جنتی زیادہ مجاہدہ کرے گا، نہ ہی دنیا و آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں محنت و مجاہدہ کرنے والوں کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنی محنت کر کے کچھ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ذات کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھلے اور نفع کے لیے تمہیں اطاعت و عبادت اور ریاضت و مجاہدے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ عنکبوت آیت 40۔ گناہ اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے کی ان کے گناہوں پر پکڑاؤ کرنے والی ہواؤں سے تباہ کو خوفناک چیخنے اور آ پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں خود کر کے سفر ہستی سے مٹا دیا۔ نافرمان قوموں نے سرکشی اور حد درمی پر اترا کے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کر کے تباہ برباد ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں گناہ و نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو 19 پارے کو لے کر ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔